بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 189۔ آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ بے اور اجارہ میں تعلق۔ مجاز کے علاقات کا ذکر چل رہا تھا، اور مجاز کے علاقات کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں، اور لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان کوئی علاقہ ہو، کوئی مناسبت ہو۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ اسباق میں تفصیل گزر چکی ہے کہ کون کون سے علاقے بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ پھر بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں کے درمیان مناسبت ہوتی ہے، لیکن ان میں سے ایک لفظ جو ہے وہ اولا ہوتا ہے دوسرے کے بنسبت، تو اس میں طرفین کے ذریعے سے مراد لینا، ایک دوسرے کو مراد لینا یہ مشکل ہوگا، برابر طریقے سے ایک دوسرے کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مثالیں ذکر کی تھی، جیسے طلاق اور عتق کے بارے میں مناسبت ہے، لیکن دونوں طرف سے برابر تعلق نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ایک دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں، لفظ اجارہ اور بے کے درمیان مناسبت۔ تو لفظ اجارہ اور بے کو بھی اگر دیکھ لیں تو ان دونوں کے درمیان بھی مناسبت ہے۔ بے میں انسان کو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اجارہ میں انسان کو نفع کا مالک بن جاتا ہے، تو لہٰذا دونوں میں مناسبت تو ہے۔ تو اس لیے لیکن لفظ بے جو ہے یہ طاقتور لفظ ہے، اس کے ذریعے سے ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور اجارہ کے ذریعے سے صرف منفعت کا مالک بن جاتا ہے۔ لہٰذا بے بول کر اجارہ تو مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن اجارہ بول کر بے مراد لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَكَذَا إِجَارَةُ الْحُرِّ ينعقد بلفظ البيع دون العكس لأن ملك الرقبة سبب لملك المنفعة۔ فرماتے ہیں کہ حر آزاد آدمی کو اجارے پر دینا یہ لفظ بے کے ساتھ بھی منعقد ہو جاتا ہے، اس کے برعکس نہیں، کیونکہ ملک رقبہ یہ ملک منفعت کے لیے ملک ہے۔ اگر کوئی آدمی آزاد انسان کے بارے میں یہ کہے اجرتک ھذا، ایک بندے کی طرف اشارہ کرے کہ میں تم کو یہ آزاد بندہ اجارے پہ دیتا ہوں، تو ظاہر ہے اس کو اجارے پر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے بے کا لفظ استعمال کرے بعتک ھذا، میں نے آپ کو یہ بیچ دیا، تو اب آزاد بندے کی بے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر لفظ بے سے یہ اجارہ مراد لے رہا ہے تو یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ لفظ بے سے اجارہ حاصل مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ بے کے ذریعے سے ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور ملکیت کے ذریعے سے ملک منفعت کا بھی انسان مالک بن جاتا ہے، تو لہٰذا بے کے ذریعے سے اجارہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ فرماتے لأن ملک الرقبۃ سبب لملک المنفعۃ، کیونکہ ملک رقبہ یہ ملک منفعت کے لیے سبب ہے۔ اور شرح میں فرماتے ہیں عطف علی قولہ فیقع الطلاق بلفظ العتق، یہ اجارۃ الحر کا عطف ہے فیقع الطلاق بلفظ العتق پر۔ یہاں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحُرِّ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا يَثْبُتُ الْبَيْعُ، کہتے ہم نے اس مثال میں اجارت الحر یعنی حر کی شرط لگائی، اگر اس میں اجارت العبد ہو اور غلام وہ اجارے پر دے رہا ہے اور اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے بعتو کا، تو اس صورت میں اس میں تو لفظ بے درست ہے، حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، لہذا وہ اس میں بے ثابت ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَةٌ أَيْضًا عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ، یہ مسئلہ بھی اسی اصل مذکور پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے وَأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ سَبَبًا مَحْضًا يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْمُسَبَّبِ دُونَ الْعَكْسِ، کہتے چیز اگر سبب محض ہو تو اس کا اطلاق مسبب پر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں۔ تو اسی طرح جو اجارے کا لفظ ہے یہ سبب محض ہے، اور بے جو ہے وہ تملیک ہوتی ہے، وہ اجارہ کے ذریعے سے تو صرف نہیں ہوتی، اور بہت سارے کام کے ذریعے سے انسان ملک رقبہ کا اور ملک منفعت کا مالک بن جاتا ہے۔
لہٰذا بے سے تو اجارہ مراد لے سکتے لیکن اجارہ کے لفظ سے بے مراد لینا ضروری نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ عَدْمُ الصِّحَّةِ فِيمَا أَضَافَهُ إِلَى الْمَنْفَعَةِ جواب إشكال وهو يقال إذا صح استعارة البيع للإجارة ينبغي أن يصح عقد الإجارة بقوله بعت منافع هذه الدار في هذا الشهر بكذا لكنه لا يصح بهذا اللفظ۔ اور کہتے اس سے عدم صحت لازم نہیں آئے گا جب یہ منفعت کی طرف اس کی اضافت کرے۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جب بے کو اجارہ کے لیے استعارہ طور پر لینا صحیح ہے تو پھر تو مناسب یہ ہے کہ عقد اجارہ صحیح ہو ان الفاظ کے ساتھ کہ میں نے اس گھر کے منافع کو بیچا اس مہینے میں اتنے پر، لیکن اس لفظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ فقوله لأن ذلك ليس لفساد البجاء، اس کا قول یہ اس لیے کہ یہ مجاز کے فساد کی وجہ سے نہیں، یہ دلیل ہے اس کے قول پر ولا يلزم پر، اور اس کا قول اشارہ ہے عدم صحت لفظ مذکور کے ذریعے سے، بل لأن المنفعة المعدومة لا يصلح محلا للإضافة، اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ منفعت معدومہ یہ اضافت کے لیے محل نہیں ہو سکتا۔ اگر اجارے کی اس کی طرف نسبت کی جائے تو بھی صحیح نہیں ہوتا، تو مجاز بھی صحیح نہیں، لہذا اجارہ اس وقت صحیح ہوگا جب عقد کی عین کی طرف اضافت کی جائے، کیونکہ عین منفعت کے قائم مقام ہوتا ہے عقد کی اس کی طرف اضافت کرنے سے۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوپر آپ نے کہا کہ لفظ بے کے ذریعے سے آپ اجارہ مراد لے سکتے ہیں، تو یہاں ایک مسئلہ ہے، اس کے ذریعے سے ہماری اس اوپر والی بات پر اشکال ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے بعتو کا منافع هذه الدار، میں نے اس گھر کے منافع آپ کو بیچے، اوپر جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ بعتو الدار، میں نے آپ کو گھر بیچا، اور وہ اس کے ذریعے سے اجارہ مراد لے رہے ہیں تو آپ مراد لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کہا بعت منافع هذه الدار فی هذا الشهر بکذا، تو اس کے ذریعے سے اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے اجارہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو آپ کا یہ اوپر کہنا کہ لفظ بعت کے ذریعے سے اجارہ کا لفظ مراد لینا صحیح ہے، تو یہاں تو پھر ہونا چاہیے کہ بعت کے ذریعے سے اجارہ مراد لیا جائے اور یہ بات درست ہو۔ تو اس کا جواب یہاں دے رہے کہ وہاں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بعت منافع هذا الدار، اس میں اجارہ درست نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہاں یہ مجاز مراد لینا درست نہیں ہے، بلکہ وہاں ایک اور وجہ سے خرابی لازم آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں اس نے اجارے میں جو چیز ذکر کی ہے یا بے میں جو چیز ذکر کی ہے وہ اس کی نسبت منفعت کی طرف کی ہے، اور وہ منفعت تو معدوم ہے، تو لہٰذا وہ اضافت کا محل نہیں بن سکتا۔ اس کو چاہیے کہ اس چیز کی طرف اس کی نسبت کرے جو معدوم نہیں ہے اور جو موجود ہے، یعنی گھر کی طرف نسبت کرے۔ تو بہرحال علماء کرام یہ فرماتے کہ اجارے کے لیے ضروری ہے کہ انسان گھر کی طرف نسبت کرے کہ یہ گھر میں آپ کو کرائے پر دیتا ہوں، یہ نہیں کہے گا کہ میں اس گھر کے منافع آپ کو کرائے پر دیتا ہوں۔ اور یہاں اس کی دلیل یہ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ ذکر کر رہے کہ یہاں جو خرابی ہے وہ اس خاص بات کی وجہ سے ہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر یہ صراحتاً اجارے کا لفظ بھی استعمال کرے تو بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ کہے اجر تو منافع هذه الدار فی هذا الشرط بکذا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں جو خرابی ہے وہ اس وجہ سے لازم آ رہی ہے کہ یہاں جو مبی ہے یا جو جس چیز کو اجارے پر دے رہے وہ معدوم ہے اور وہ منفعت ہے۔ تو اجارے میں اگرچہ سامنے والے کو منفعت حاصل ہوتی ہے اجارے کے نتیجے میں، لیکن اس منفعت کو ہم مبی یا اس کو اجارے کا محل نہیں قرار دیں گے، بلکہ اصل جو محل ہے وہ گھر کو قرار دیں گے، اور گھر چونکہ موجود ہے لہذا اس کی طرف اس کی نسبت کرنا درست ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں اس کو وَلَا يَلْزَمُ عَدْمُ الصِّحَةِ فِي مَا أَضَافَهُ إِلَى الْمَنْفَعَةِ، اور اس عدم صحت لازم نہیں آتا جب اس کی یعنی بے کی نسبت منفعت کی طرف کرے،
کیونکہ یہ لأن ذلك ليس لفساد المجاز، یہ مجاز کے فساد کی وجہ سے نہیں، بل لأن المنفعة المعدومة لا يصلح محلا للإضافة، بلکہ اس لیے کہ منفعت معدومہ یہ اضافت کا محل نہیں بن سکتا، یہاں تک کہ اگر اجارے کی بھی اس کی طرف نسبت کی جائے تو بھی صحیح نہیں، تو پھر مجاز بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اجارہ اس وقت صحیح ہوتا ہے جب عقد کی عین کی طرف اضافت کی جائے، کیونکہ عین منفعت کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور ضرورتاً یعنی اجارہ منفعت تو معدوم ہے لیکن اس نے عین کی طرف اس کی نسبت کی، اور وہ گر ہے، وہ چونکہ معروف ہے لہذا ہم نے اس کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ آگے فرماتے ثم علم ان فی الامثلۃ المذکورۃ وہی النکاح بلفظ الہبہ والبیع والطلاق بلفظ العتق والاجارہ بلفظ البیع الحق ان جميع ذلك بطريق الاستعارة لا بطريق اطلاق السبب على المسبب، لان الهبة ليست سببا لملك المتعة الذي ثبت بالنکاح، بل اطلاق اللفظ على مباين معناه للاشتراك بينهما في اللازم وهو الاستعارة۔ فرماتے ہیں کہ اوپر جو مثالیں ہم نے ذکر کی ہے، نکاح لفظ ہبہ اور بے کے ساتھ کرنا، طلاق لفظ عتق کے ساتھ کرنا، اجارہ لفظ بے کے ساتھ کرنا، حق یہ ہے کہ یہ تمام بطریق استعارہ ہے، نہ کہ بطریق اسم سبب علی المسبب، کیونکہ ہبہ یہ ملک متع کے لیے سبب نہیں ہے جو نکاح کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس میں تو لفظ کو اس کے معنی کے مباین پر اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ لازم میں ان دونوں کا اشتراک ہے اور وہ استعارہ ہے۔ تو بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ اوپر ہم نے جو مثالیں دی ہیں سبب اور مسبب کی، تو اگرچہ یہ سبب ہے اور سبب مسبب کی مثالیں بن سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہاں جو ہم ایک بول کر دوسرے کو مراد لیتے ہیں تو یہ استعارہ کی وجہ سے ہم لیتے ہیں، دونوں میں مشابہت ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو لیتے ہیں۔ ثم انما لا يثبت العكس، پھر اب وجہ کیا ہے کہ عکس ثابت نہیں ہوتا، لما ذکر تو اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہم نے ذکر کر دی کہ استعارہ یہ ایک طرف سے جاری ہوتا ہے، دو طرفوں سے جاری نہیں ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مِثَالُ الْبَيْعِ وَالْمِلْكِ فَصَحِيحٌ، البتہ ایک مثال پیچھے گزری تھی کہ بے اور ملک کا لفظ، یعنی بے سے ملک مراد لینا، ملک سے بے مراد لینا، تو یہ صحیح ہے، اور یہ یعنی اس میں سبب اور مسبب کی مثال بن سکتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ السَّمَاعُ فِي أَنْوَاعِ الْعَلَاقَاتِ لَا فِي أَفْرَادِهَا، فَإِنَّ إبْطَالَ اسْتِعَارَاتِ اللَّطِيفَةِ مِنْ فُنُونِ الْبَلَاغَةِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا بُدَّ مِنَ السَّمَاعِ فَإِنَّ النَّخْلَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْإِنسَانِ الطَّوِيلِ دُونَ غَيْرِهِ قُلْنَا لِاشْتِرَاطِ الْمُشَابَهَةِ فِي أَخَصِّ الصِّفَاتِ۔ اوپر انواع علاقات کی بیس کی تھی ہم نے کہ انواع علاقات کون اور اول، استعداد، مقابلہ، جزئیت، حلول، سببیت، شرطیت، وصفیت، تو یہ ہم نے مجاز کے علاقات بیان کیے تھے۔ تو اب یہ مجاز کے علاقات ہے، اس کی بڑی بڑی قسمیں ہیں، اس کے تحت پھر اور اقسام بنتے ہیں، اور اس کے افراد بنتے ہیں، اس کے مصداقات بنتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ علاقات کے جو انواع ہم نے ذکر کی ہے، آیا اس میں سماع شرط ہے کہ نہیں، یعنی عربوں سے سننا یا اہل لسان سے سننا ضروری ہے کہ نہیں، کہ انسان اپنی طرف سے بھی دو چیزوں میں مناسبت دیکھ کر ایک دوسرے پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ درمیانی بیعت کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ علاقات کے جو انواع ہیں اس میں سماع تو شرط ہے، لیکن اس کے ہر فرد میں سماع ضروری نہیں ہے کہ عرب اس کے ہر فرد کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے استعارات کو ایجاد کرنا جو لطیف استعارات ہیں، یہ فنون بلاغت میں سے ہے، یعنی آئندہ کے لیے بھی لوگ کسی چیز، مثلا ایک شخص نے ایک چہرے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے، دوسرا اس کو دودھ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، تیسرا اس کو اور خوبصورت چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، تو یہ نئے استعارات، اب ان میں سے ہر ایک میں یہ دیکھنا کہ یہ منقول ہے کہ نہیں ہے، لغت میں اس کا استعمال ہے کہ نہیں ہے، وضع میں اس کا استعمال ہے کہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر فرد میں بھی سماع کا ہونا یعنی منقول ہونا ضروری ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح کی نخلہ ہے، اب نخلہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن کھجور کا جو درخت ہے اس کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے جو طویل ہو، نہ کہ اس کے علاوہ پر۔
تو اب طویل انسان کو کھجور کا تنا کہہ دیتے ہیں، لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو چیز بھی لمبی ہو اس کو بھی آپ نخلا کہہ سکتے ہیں، حالانکہ نہیں کہہ سکتے. یعنی یہ ان لوگوں کی دلیل ہے کہ جو سما کو شرط قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر سما شرط نہ ہوتی تو پھر تو ہر چیز جو لمبی ہو اس کو نخلا کہہ سکتے تھے، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، اور نخلا صرف انسان کو کہہ سکتے جو طویل ہو، لیکن اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو اس کا جواب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں نخلا جو مثال آپ دے رہے ہیں کہ نخلا کا اطلاق صرف لمبے انسان پر اس کا اطلاق تو ہوتا ہے، لیکن اور لمبی چیزوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہے لاشتراط المشابہۃ فی اخص صفات، اس میں جو اخص صفات ہے اس میں مشابہت کی شرط لگائی گئی ہے. یعنی اس میں جو انسان طویل پر نخلا کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ صرف لمبے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اور صفات کی وجہ سے بھی انسان کو نخلا کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نخلا ہوتا ہے اس کے اوپر کے حصے میں اس کی شاخیں ہوتی ہیں. تو اس طرح انسان بھی یعنی اس کے نسب ہوتے ہیں اور اس کا شجرہ ہوتا ہے، اور اس کے اسی طرح نسب اور اس کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انسان کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ مجاز کے علاقات سے متعلق تھا، اور مجاز کے علاقات میں لفظ بیع اور اجارہ کے درمیان بنیادی بات ہم نے ذکر کر دی کہ لفظ بیع اور اجارہ کے درمیان آپ مناسبت موجود ہے، لہٰذا ایک بول کر دوسرا مراد لے سکتے ہیں. لیکن صرف یہ بات ہے کہ لفظ بیع چونکہ طاقتور ہے اجارہ کی بنسبت، لہٰذا اجارہ بے بول کر اجارہ تو مراد لے سکتے ہیں، لیکن اجارہ بول کر بے مراد لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اجارہ اس کے لیے سبب محض ہے، یہ سبب خاصیہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ بتایا تھا کہ جو اوپر مثالیں ذکر کی تھی اس میں حقیقتاً وہ سبب اور مسبب کی بات ہے بھی نہیں، یہ حقیقتاً اس کے لیے سبب ہے بھی نہیں، بلکہ یہاں استعارہ ہے. استعارہ اس کو کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان مشابہت ہو اور ایک چیز کو دوسری چیز سے مراد لیا جا رہا ہو. اور آخر میں پھر یہ فائدے کی بات بتائی کہ علاقات مجاز میں سما کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں، تو دو مسلک بیان کیے، اور مصنف کے پیش نظر جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے لیے سما شرط نہیں ہے.